السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ شرب نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ محترم سامعین، یاد رکھیے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی ہر شے فانی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائیں گے، یہ فلک بوس پہاڑ ختم ہو جائیں گے، یہ اونچے اونچے تناور درخت کا وجود مٹ جائے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے نامور بادشاہ کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے طاقتور جنگجو انسان کا وجود مٹ جائے گا۔ دھن اور دولت فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی۔ گویا کہ دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے نیک اعمال۔ اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے خوف خدا۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ ہے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر قائم رہنا۔ برادران اسلام، آپ یاد رکھیے، ایک دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ ایک دن موت ضروری ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو عمر دی، آنکھ عطا کی، ہاتھ پیر دیے، تمہیں بے انتہا نعمتیں دیں، تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ تم نے زندگی میں کون سی عبادت کی ہے؟ اپنی عمر کو میری عبادت میں صرف کیے ہو یا دنیاوی کاموں میں صرف کیے ہو؟ اپنی آنکھوں سے تلاوت قرآن کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے خیرات کیے ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے مظلوموں کی مدد کیے ہو یا نہیں؟ اپنے پیر سے چل کر مسجدوں کی طرف گئے یا نہیں؟ اسی طرح ہر ایک بات کا جواب لیا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے چوری کی ہے تو خود آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ، اس بندے نے مجھ سے چوری کرائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی بری چیز دیکھی ہے تو آپ کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ یا اللہ، اس بندے نے مجھ سے بری چیز دیکھی ہے۔ اس طرح آپ کے اعضاء آپ کے ہی خلاف گواہی دیں گے اور آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اپنے اعضاء سے نیک کام لیں، توبہ کر کے اس پر قائم رہیں تاکہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی نہ دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ برادران اسلام، توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے۔ انسان کو نا امید نہ ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا، جب سورج پچھم سے نکلے گا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چاہیے، رسول کا وسیلہ لے کر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، توبہ کر کے اس گناہ کو نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، جب قوم نوح گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بلا اور مصیبت میں گھیر دیا۔ بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کے مال و اسباب ہلاک ہو گئے۔ مجبور ہو کر وہ قوم نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو توبہ اور استغفار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اپنے گناہوں سے دور ہو کر سچے دل سے اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ کیونکہ توبہ استغفار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ برادران اسلام، ہم کو توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار کرنے والوں سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ گناہ کی ابتدا آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ توبہ کا وجود گناہوں سے بہت پہلے ہے۔ حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے
بہت پہلے عرش کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اہتدی، یعنی میں بخشنے والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے، اچھے کام کرے، اچھی راہ چلے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے پہلے توبہ کو پیدا فرمایا، تاکہ انسان اگر گناہوں میں مبتلا ہو جائے تو توبہ کر کے استغفار کر کے مجھ سے معافی مانگ لے۔ برادران اسلام، توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ توبہ سے دور رہنے والا بدبخت ہوتا ہے۔ بعض وقت توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر کے اسے ولی بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے اس واقعہ سے اندازہ لگاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک گانے والا فاسق لوگوں کو گانا سنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کے گانے کو سن کر نذرانے دیتے، اس کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فاسق سے بہت ناراض تھے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ فاسق بیمار ہو گیا۔ اس بیماری کے سبب وہ بہت کمزور ہو گیا، اس کی سریلی آواز ختم ہو گئی، نذرانے بھی بند ہو گئے، بھوکا مرنے لگا، کوئی پوچھنے والا نہ رہا۔ آخرکار فاقے سے نڈھال ہو گیا۔ مدینے کے قبرستان جا کر ایک پرانی قبر میں بیٹھ کر رو رو کر توبہ کرنے لگا، اللہ یہ تیرا گنہگار بندہ تجھے بھول کر لوگوں کو گانا سنا کر خوش کرتا تھا، آج کوئی پرسان حال نہیں، میری گریہ وزاری سننے والا کوئی نہیں۔ اے میرے مولا، میرے گناہوں کو بخش دے، میری توبہ قبول کر۔ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میرے پاس صرف تیرے حبیب کا وسیلہ ہے، اپنے حبیب کے صدقے مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر لے۔ دریائے رحمت کو جوش آیا، اس کی دعا قبول ہو گئی، اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، مدینے کے قبرستان میں ہمارا ایک ولی 3 دن سے بھوکا بیٹھا ہے، جلدی اس کی مدد کرو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفی کی تھیلی لے کر مدینے کے قبرستان کی طرف دوڑے۔ وہاں کوئی نہ تھا، البتہ وہ شخص ایک پرانی قبر میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے، یہ فاسق ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ یہ سوچتے ہی آپ کو چھینک آ گئی۔ آواز سن کر اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے پوچھا، تم نے کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ نے تم کو اپنا ولی بنایا اور تمہاری مدد کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا؟ یہ اشرفیوں کی تھیلی لے اور اپنی حاجت پوری کر۔ یہ سنتے ہی اس کے دل کی حالت بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ احسان عظیم یاد کر کے ایک چیخ ماری اور کلمہ طیبہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اعلان کیا کہ تمام مدینے کے لوگ اللہ کے ولی کے جنازے میں حاضر ہو جائیں اور نماز جنازہ پڑھیں۔ سب لوگ جمع ہو کر نماز جنازہ ادا کر کے بڑے احترام کے ساتھ اس کو دفن کیے۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے، ایک فاجر و فاسق جب صدق دل سے توبہ کر لیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے مقرب بندوں میں داخل کر لیا۔ لیکن آج ہم ہزاروں گناہ کرنے کے باوجود نادم نہیں ہوتے، شرمندہ نہیں ہوتے، شرمسار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دل میں گناہ کا احساس کرتے ہی نہیں۔ اگر ہم گناہ کرنے کے بعد نادم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور اس توبہ پر قائم رہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ آج بھی اگر ہم شریعت پر عمل کریں، قرآن کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، تو ہمارے سارے گناہ مٹ سکتے ہیں، کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ اگر گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنا کر توبہ استغفار کریں اور اس پر قائم رہیں، تو ہم گناہوں کے دلدل سے نکل کر نیکیوں کی پربہار وادیوں میں پہنچ سکتے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہی توبہ کیجیے اور گناہ نہ کرنے کا عہد اپنے دل میں مستحکم کر لیجیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔